السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 98 نمبر آیت سے آج ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ سزا ہے ان کی اس بنا پر کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا۔ پیچھے جو آیات ہم نے پڑھی تھیں، آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لانے سے ان لوگوں کو جو بات روک رہی ہے، حالانکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، وہ یہ ہے ابعث اللہ بشر رسولا، کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان پر نظر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن ان کے منہوں کے بل چلاتے ہوئے، اندھے، گونگے اور بہرے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اندھے، گونگے اور بہرے بن کر زندگی گزاری۔ قرآن کے ساتھ ان کا رویہ ایسا تھا کہ نہ انہوں نے قرآن کو سنا، نہ سمجھا اور نہ ہی اس کو پڑھا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے اندھے، گونگے، بہرے کی طرح کی زندگی گزاری، تو قیامت کے دن بھی یہ اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ مأواہم جہنم، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور کیوں ہے؟ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان کی سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا تھا۔ اور کفر جو کر رہے تھے، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انکار کر رہے تھے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا انکار کر رہے تھے، اور تیسرا حیات بعد الموت کے بارے میں یہ انکاری تھے۔ تو وہ کہتے ہیں وقالو، اور انہوں نے کہا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، انہوں نے کہا کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا تو کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے ایک نئی مخلوق کی صورت میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہ قادر ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کر دے۔ جب اللہ نے تمہیں ایک دفعہ پیدا کیا ہے تو تمہاری طرح کے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس نے مقرر کیا ہے ان کے لیے وقت معین جس میں کوئی شک نہیں۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، مگر ظالموں نے انکار کے سوائے کفر کے اور کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو، اللہ تعالیٰ کی ہر آیت سے انکار کی روشیں اپنائے رکھی۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اختیار ہوتا میرے رب کی رحمت کے خزانوں پر، تب بھی تم ضرور روک رکھتے انہیں خرچ ہو جانے کے ڈر سے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو بے حساب خزانے ہیں اگر تمہارے اختیار میں ہوتے تو تمہارے اندر جو فطری بخل ہے اس کی وجہ سے تم ان کے دروازے بھی لوگوں کے لیے بند کر دیتے کہ کہیں یہ خرچ ہو کے ختم نہ ہو جائیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان بہت ہی تنگ دل ہے، انسان تھوڑ دلا ہے، وہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتا جبکہ اللہ تعالیٰ بے حساب دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ،
اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں عطا کی تھیں۔ ان میں سے 2 نشانیاں تو وہ تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے آغاز میں عطا کی گئی تھیں، یعنی ان کے عصا کا اژدہا بن جانا اور ید بیضا، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے۔ ان کے علاوہ 7 نشانیاں وہ تھیں جو ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 130 اور 133 میں پڑھ کے آئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کے عذاب تھے جو ان پر وقفے وقفے سے نازل ہوئے تھے۔ قحط سالی، پھلوں اور فصلوں کا نقصان، طوفان، ٹڈی دل، چچڑیاں، مینڈک اور خون کے عذاب تھے، اور مصر میں قوم فرعون پر یہ مختلف اوقات میں آئے۔ جب یہ لوگ عذاب کی تکالیف سے تنگ آتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے، یعنی بنی اسرائیل کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب ٹل جاتا تو پھر یہ اسی روش پر آ جاتے جس پر پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ تو ذرا پوچھیں بنی اسرائیل سے اس زمانے کا حال جب کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا، اے موسیٰ میں تو تمہیں ایک سحر زدہ آدمی سمجھتا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو الفاظ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہے تھے وہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے مخالفین کی طرف سے استعمال کیے گئے۔ اسی صورت میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 47 میں کہ قریش مکہ آپ کے بارے میں کہتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم نہیں پیروی کر رہے مگر ایک سحر زدہ شخص کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے خوب معلوم ہے کہ نہیں نازل کیا ان نشانیوں کو مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے آنکھیں کھول دینے کے لیے، اور اے فرعون میں تو تمہیں ہلاکت زدہ سمجھتا ہوں۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج جلالی تھا، دوسرے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ بچپن سے آپ اس فرعون کے ساتھ پلے بڑے تھے، تو اس کی حیثیت موسیٰ علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کی سی تھی۔ چنانچہ آپ نے باروب انداز میں بلا جھجک 2 ٹوک جواب دیا کہ تمہیں تو مجھ پر جادو کے اثر کا گمان ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تو رب کائنات کی بصیرت افروز واضح نشانیوں کو جھٹلا کے اپنی ہلاکت اور بربادی کو یقینی بنا رہا ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو اس نے ارادہ کیا کہ انہوں اکھاڑ پھینکے زمین سے۔ فرعون باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بنی اسرائیل کی نسل کشی کر رہا تھا۔ وہ ان کے لڑکوں کو قتل کروا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، اور کسی بھی قوم کی مکمل تباہی کے لیے اس سے زیادہ ظالمانہ طریقہ اور کوئی ہو نہیں سکتا جو فرعون نے اپنایا تھا۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، لیکن ہم نے غرق کر دیا اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم لوگ زمین میں آباد ہو جاؤ۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، پھر جب آئے گا پچھلے وعدے کا وقت تو ہم لے آئیں گے تم سب کو سمیٹ کر۔ اکثر مفسرین نے وعد الآخرت سے آخرت کی مراد لی ہے، یعنی قیامت، یعنی جب قیامت آئے گی تو تم لوگ جہاں کہیں بھی ہوگے سب کو اکٹھا کر کے ہم میدان حشر میں لے آئیں گے۔ لیکن ڈاکٹر اسرار احمد اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب آخرت کا وقت قریب آئے گا تو بنی اسرائیل کو ہر کہیں سے اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر لیا جائے گا، کیونکہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا کر بہت بڑے جرم کے مرتکب ہو چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلا کر اپنے جرم کو مزید مضبوط کر دیا تھا۔ چنانچہ اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قوم کی حیثیت اس قیدی کی سی ہے جس کو اس کے جرم کی سزا سنائی جا چکی ہے، مگر تعمیل ابھی باقی ہے۔ بنی اسرائیل کا جو دور انتشار تھا، یعنی فلسطین سے جب یہ بے دخل ہوئے تو اس سورت کے نزول کے وقت اس بات کو 550 سال ہو چکے تھے، اور پچھلی صدی تک بھی ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہ لوگ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے، کیونکہ کسی اجتماعی سزا یا عذاب کے لیے ان کا ایک جگہ اکٹھا ہونا ضروری تھا۔ اس لیے قدرت کی طرف سے اسرائیل کی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس آیت کے الفاظ کے عین مطابق دنیا کے کونے کونے سے تمام یہودیوں کو اکٹھا کر کے یہاں آباد کیا گیا۔ اب اپنے اس زوم میں ان لوگوں نے عظیم تر اسرائیل کا منصوبہ اور نقشہ تیار کر رکھا ہے، اور عین ممکن ہے کہ ان کا یہ منصوبہ پورا بھی ہو جائے، لیکن بالآخر یہ عظیم تر اسرائیل ان کے لیے عظیم تر قبرستان کا باعث ثابت ہوگا۔
واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی اس قوم کی ہلاکت ہوگی۔ اب جو آیات آگے آ رہی ہیں اس میں قرآن مجید کا ذکر بڑے عظیم الشان انداز میں آ رہا ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے۔ اس آیت کا انداز بالکل وہی ہے جو سورۃ طارق کی آیات میں آتا ہے، إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یقیناً یہ قرآن قول فیصل ہے اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ اس مفہوم کی وضاحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ اس کتاب کی بدولت کئی قوموں کو اٹھائے گا اور کئی دوسری قوموں کو گرائے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ چنانچہ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عروج بخشا، اور آج جب ہم تارک قرآن ہو گئے، ہم نے قرآن کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا، تو آج اسی جرم کی پاداش میں ہمیں زمین پر پٹخ دیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں آج ہم ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں، جبکہ یہ قرآن وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے اور اللہ نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور قرآن کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ یہ بھی ان کا اعتراض تھا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو یہاں پر فرمایا کہ قرآن کے مختلف احکامات حالات کے عین مطابق مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، تاکہ جن آیات کی ضرورت ہے، جن احکامات کی ضرورت ہے، وہی لوگوں کو پڑھ کر سنائے جائے۔ اور جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک اور دعوت آگے بڑھتی گئی، ویسے ویسے قرآن کے احکامات کے ذریعے سے فکری رہنمائی مہیا کی جاتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ پورا قرآن ایک بار میں نازل نہیں ہوا۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یقیناً وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اس آیت میں یہود کے بعض علماء کی طرف اشارہ ہے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں اطلاعات یہود مدینہ کو مل رہی تھیں، اس کے ساتھ ہی قرآن کی آیات بھی وہاں پہنچ رہی تھیں۔ اس پس منظر میں ان کے بعض اہل علم نہ صرف یہ کہ قرآن کو پہچان گئے تھے اور اللہ کے حضور سجدوں میں گر گئے تھے، بلکہ ان کی زبانوں پر بھی بے اختیار یہ الفاظ آ گئے تھے کہ ان کان وعد ربنا لمفعولا، کہ اللہ نے جو آخری نبی بھیجنے کا وعدہ کر رکھا تھا وہ تو آخر پورا ہونا ہی تھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جو بائبل کی کتاب استثناء کے 18ویں باب کی آیت نمبر 18 اور 19 میں آج بھی موجود ہے کہ اے موسیٰ، میں ان کے بھائیوں بنی اسرائیل کے بھائی یعنی بنو اسماعیل میں تیری مانند ایک نبی اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ لوگوں سے وہی کچھ کرے گا جو میں اسے بتاؤں گا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے، اور یہ قرآن اضافہ کرتا ہے ان کے خشوع میں۔ قرآن خشوع میں اضافہ کرتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی اللہ کے حضور ٹھوڑیوں کے بل گر جانا ہے، اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے۔ آیت سجدہ ہے، ہم سب سجدہ تلاوت ادا کریں گے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، جس نام سے بھی تم پکارو گے سب اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ ہر خیر، ہر خوبی، ہر بھلائی، ہر حسن، ہر کمال، ہر جمال، جو بھی تم تصور کر سکتے ہو وہ تمام کمالات اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہیں۔
ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذالک سبیلا، اور مت بلند کرو آواز اپنی نماز میں اور نہ بہت پست رکھو اس میں، بلکہ اس کے درمیانی روش اختیار کرو، یعنی تمہاری نمازیں، تمہاری دعائیں نہ تو بہت زیادہ جہری ہوں اور نہ بالکل ہی سری ہوں، بلکہ درمیانی راستہ، وہ آواز جو کہ اپنے آپ کو سمجھ آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ وقل الحمد للہ، اور کہہ دیجئے کہ سب تعریف، سب شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ الذی لم یتخذ ولدا، جس نے نہیں بنائی کوئی اولاد، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کمزوری کی وجہ سے، وکبرہ تکبیرا، اور اس کی تکبیر کرو جیسا کہ تکبیر کرنے کا حق ہے۔ صرف زبان سے اللہ اکبر کہہ دینے سے یاد رکھیے اللہ کی تکبیر نہیں ہو جاتی، اس کے لیے عملی طور پر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ زبان سے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ تکبیر کا پہلا درجہ ہے کہ ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد جو اہم مراحل آتے ہیں کہ ہم اپنی تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات میں اللہ کو عملی طور پر بڑا کریں، اور یہ مرحلہ کب ہوگا؟ جب ہمارے گھر میں بھی اللہ کی بڑائی کو تسلیم کیا جائے گا، گھر کے تمام معاملات میں اللہ کی بات مانی جائے گی، جب ہماری حکومت، ہمارا قانون، ہماری عدالتیں، ان سب میں اللہ کی بڑائی کا ڈنکا بجے گا، اور تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں کیا جائیں گے۔ یاد رکھیں، جب تک ہم چھوٹے بڑے ہر معاملے میں آخری حکم کے طور پر اللہ کے حکم کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کی تکبیر کا حق ادا نہیں ہوگا، اور اللہ کے احکامات کو عملی طور پر نافذ نہ کرنے والوں کے لیے سورۃ مائدہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پھر آگے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر آگے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ آج ہم نے اللہ کے نام کو اپنے طور پہ مسجدوں تک محدود کر دیا ہے کہ اللہ آپ یہاں پر ہیں، ہم یہاں آئیں گے، آپ کی تکبیر کے ترانے گائیں گے، آپ کی تسبیح تحمید کریں گے، لیکن مسجد کے باہر ہماری مجبوریاں ہیں، ہمیں مارکیٹ میں اپنے مالی فائدے دیکھنے ہیں، کیونکہ ہم نے گھر بھی چلانے ہیں، ہمارے رسم و رواج بھی ہیں، ہماری معاشی مجبوریاں بھی ہیں، ہماری معاشرتی مجبوریاں بھی ہیں، کسی اور جگہ کوئی بڑا ہے، کسی جگہ کوئی بڑا ہے، تو اس کے حساب سے ہمیں چلنا پڑتا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہمارے ہاں تو اللہ کی تکبیر کا مفہوم ہی بدل کے رہ گیا ہے۔ اب یہ تکبیر صرف 2 الفاظ اللہ اکبر پر مشتمل ایک کلمہ رہ گئی، جسے زبان سے ادا کر دیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کی بڑائی کا حق ادا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کو واقعی بڑا سمجھیں، اللہ اکبر جب کہیں تو دل سے اس بات کو مانیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ آگے ہم آج سورۃ کہف شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف، تمام ثنا، تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق اور نسبت ہے، اسے یہاں عبد سے نمایاں فرمایا گیا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ یہ قرآن سیدھی سیدھی صاف واضح آیات پیش کرتا ہے، اس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، یہ کتاب بالکل سیدھی ہے تاکہ خبردار کرے ایک بہت بڑی آفت سے اس کی طرف سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول قرآن کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ایک بہت بڑی آفت کے بارے میں خبردار کریں۔ یہاں پر لفظ بأسن آیا ہے، یہ لفظ واحد ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے جنگ، اور جب جمع آئے تو اس کے معنی سختی، مصیبت، بھوک، تکلیف وغیرہ کے ہوتے ہیں۔ جیسے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں یہ لفظ بطور واحد بھی آیا ہے اور جمع بھی آیا ہے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ وہاں دونوں صورتوں میں معنی مختلف ہو جاتے ہیں۔ پہلے البأساء، اس کے معنی ہے فقر، تنگ دستی، مصائب، تکالیف، اور حین البأس، جنگ کا وقت۔ تو
اس آیت میں بأسن شدیدہ سے ایک بڑی آفت بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی قیامت، اور بہت شدید قسم کی جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو آفت کے معنی میں اس لفظ کا اشارہ قیامت کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور اس دجالی فتنے کی طرف بھی جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو، کیونکہ یہ فتنہ ایک مومن کے لیے سخت ترین امتحان ہوگا، اور پوری انسانی تاریخ میں اس فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم بأسن شدیدہ کو خاص طور پر جنگ کے معنی میں لیں تو الملحمۃ العظمیٰ مراد ہے اس سے، اور اس کا تعلق بھی فتنہ دجال ہی سے ہے۔ احادیث کی کتب میں اس خوفناک جنگ کا ذکر بہت ڈیٹیل سے ملتا ہے، اور عیسائی روایات میں بھی اس جنگ کا ذکر ملتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے اور ان کے ہاتھوں دجال کے قتل کے بعد اس فتنے یا جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ اور بہت سی احادیث میں ہمیں یہ وضاحت بھی ملتی ہے کہ دجالی فتنے کے ساتھ سورۃ کہف کی خاص مناسبت ہے، اور اس فتنے کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے اس سورت کے ساتھ ذہنی اور قلبی تعلق قائم کرنا بہت مفید ہے۔ اس مقصد کے لیے احادیث میں ہمیں جمعے کے روز سورۃ کہف کی تلاوت کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور اگر ہم پوری سورت کی تلاوت نہ کر سکیں تو کم از کم اس کی ابتدائی اور آخری آیات کی تلاوت کرنا بھی مفید بتایا گیا ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا دجالی فتنے کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ دجال کا لفظ دجل سے ہے، اور دجل کی لفظی معنی ہے دھوکہ اور فریب۔ تو دجال ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بہت بڑا دھوکے باز ہو، جس نے دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ اور فریب کا لبادہ اوڑھ رکھا ہو۔ اسی لیے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو بھی دجال کہا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 30 دجالوں کی پیدائش کی خبر دی، ان سے جھوٹے نبی ہی مراد ہیں۔ اور دجالیت کے اس مفہوم کو اگر ہم سامنے رکھیں تو آج کے دور میں مادہ پرستی ایک بہت بڑا دجالی فتنہ بن چکی۔ آج لوگوں کے ذہن، ان کے دل، ان کے نظریات، ان کی سوچیں، اخلاق، اقدار پر مادیت کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ انسان اپنے رب کو بھول گیا ہے۔ آج جو مسبب الاسباب ہے اس کو بھول کے انسان مادی اسباب پر توکل کرتا ہے۔ وہ قرآن کے اس فرمان کو یکسر بھول چکا ہے جو سورۃ آل عمران میں آتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یعنی دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان، اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اور آخرت کی زندگی پر جو پردہ پڑ گیا ہے دنیا کا اور دنیا کی مادیت پرستی کا، اور اسی پردے سے دھوکہ کھا کر انسان نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، تو تمام دوڑ دھوپ وہ دنیا کی زندگی کے لیے کرتا ہے۔ اس زندگی میں مستقبل کو سنوارنے کی فکر ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے، اپنے کاروبار کی فکر ہے، اس کو آگے بڑھانے کی فکر ہے، اپنے لیے بڑے بڑے گھر بنانے کی فکر ہے، دنیا کی ہر آسائش کو حاصل کرنے کی فکر ہے۔ اور یہ مادہ پرستی کے دجالی فتنے میں ہم کسی نہ کسی طرح سب گرفتار ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دجال اور دجالی فتنے کا ایک خصوصی مفہوم بھی ہے، اور اس مفہوم سے مراد ایک مخصوص فتنہ ہے جو قیامت کے قریب کے زمانے میں ایک خاص شخصیت کی وجہ سے ظہور پذیر ہوگا، اور اس کے بارے میں کتب احادیث میں بہت زیادہ ڈیٹیل موجود ہے۔ یہاں صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کے زمانے میں دجال کے ظاہر ہونے اور ایک بہت بڑا فتنہ اٹھانے کے بارے میں ہمیں خبردار کیا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور تاکہ وہ خوشخبری دیں ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہوں کہ ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ دور حاضر کی دجالیت کی اصل جڑ یہ موجودہ مسیحیت ہے، جس کی بنیاد عقیدہ ٹرینٹی پر رکھی گئی۔ اس میں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا، پھر اس میں کفارے کا عقیدہ شامل کیا گیا کہ جو کوئی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا اس سے تمام گناہوں سے پیشگی معافی مل جائے گی۔ اس کے بعد شریعت کو ساقط کر کے
تمام اختیارات پوپ کو دے دیے گئے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال قرار دے، جس کو چاہے حرام قرار دے۔ اس تحریفات کی وجہ سے یورپ میں عام لوگوں کو مذہب کے لفظ سے شدید نفرت ہو گئی، اور جب ہسپانیہ میں مسلمانوں کے زیر اثر جدید علوم کو فروغ ملا تو فرانس، اٹلی، جرمنی وغیرہ کے بے شمار نوجوانوں نے کرتبہ غرناطہ کی یونیورسٹیوں میں داخلہ لیا۔ یہ نوجوان جب تعلیم مکمل کر کے اپنے اپنے ممالک میں واپس گئے تو یورپ میں ان کی نئی فکر کی وجہ سے اصلاح مذہب اور احیائی علوم کی تحریکات شروع ہوئیں، جس کی وجہ سے یورپ کے عام لوگ جدید علوم کی طرف راغب تو ہوئے، لیکن معاشرے میں پہلے سے موجود مذہب مخالف جذبات کی وجہ سے مذہب دشمنی خود بخود اس تحریک میں شامل ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جدید علوم کے ساتھ مذہب سے بیزاری، روحانیت سے لا تعلقی، آخرت کا انکار اور اللہ کے تصور سے بیگانگی جیسے خیالات یورپی معاشرے میں مستقلاً جڑ پکڑ گئے، اور یہ سب کچھ عیسائیت میں کی جانے والی مذکورہ تحریفات کا رد عمل تھا۔ اس آیت میں انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے۔